اندازہ کریں کہ جس معاشرے کے اندر ایک 4 سال کی بچی کو اغوا کر کے اسے ریپ کر کے اسے قتل کر دیا جاتا ہو، کس قدر گندی ذہنیت اور گندی لوگوں کی نظریں ہو چکی ہیں کہ 4 سال کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انٹرنیٹ کا کثرت سے استعمال، ہر وقت موبائل کو لے کے بیٹھے رہنا، ہر وقت سوشل میڈیا کو دیکھتے رہنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، اس قدر جو ہے وہ ذہنیت لوگوں کی اب گندی ہو چکی ہے۔ حالانکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ایاکم والدخول علی النساء، نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ اللہ اکبر! ایسا حیا کا درس دیا کہ جناب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جناب کوئی جو ہے وہ فتنے کا اندیشہ نہ رہے، بچوں کو الگ سلایا جائے۔ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اپنے بستر پہ ساتھ نہ سلایا جائے۔ لیکن اب جناب معاشرے کے اندر جو ہے وہ کوئی اپنے ساس کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی جناب اپنا جو بہو ہے جو ہے وہ اپنے سسر کا ہاتھ چوم رہی ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ فتنے میں مبتلا کر سکتی ہیں چیزیں۔ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اب اس معاشرے میں جناب ذہنیت لوگوں کی اور دماغ اس قدر گندے، تو تنہائی سے، عورتوں کی تنہائی سے بچیں۔ اور عورتوں کی جناب اب حسس کے لوگ جناب اپنی بھابھی سے، اپنی سالیوں سے، اور جناب اپنے کولیگس جو اپنے دفتروں میں کام کرتی ہیں، بے پردہ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ حسس کے باتیں کرنا، یہ سب جو ہے وہ فتنوں میں مبتلا کرنے اور دین کو جو ہے وہ ہمارے اندر بگاڑ آ سکتا ہے، ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے تو غربت اور افلاس بھی جو ہے وہ عام کر دی جاتی ہے۔ تو ہم یہ نظارے دیکھ رہے ہیں کہ غربت بھی بڑھ رہی ہے، افلاس بھی بڑھ رہا ہے، محتاجی بھی لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے، کوئی بجلی کے بل بھرنے سے پریشان ہے، کوئی اپنے گھر کے۔ تو اس سے ہمیں احتیاط کرنی ہے، ان ذرائع سے بچنا ہے کہ جو ذرائع ہمیں بے حیائی کے اندر اور اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا کر سکتی ہیں، ان ذرائع سے بچنا ہے۔ تو ایک ہی کام کیجئے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔